السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران عزیز و معزز خواتین، آج کی اس نشست میں سورۃ الشعراء کی آیت نمبر 4 سے آیت نمبر 13 تک تمام آیات کا ترجمہ و تفسیر پیش کرنے کی سعادت حاصل کی جائے گی۔ إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لها خاضعين وما يأتيهم من ذكر من الرحمن محدث إلا كانوا عنه معرضين فقد كذبوا فسيأتيهم أنباء ما كانوا به يستهزئون أولم يروا إلى الأرض كم أنبتنا فيها من كل زوج كريم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون اگر ہم چاہیں تو ان پر آسمان سے کوئی نشانی اتاریں تو ان کے بڑے بڑے سردار اس نشانی کے آگے جھکے رہ جائیں۔ اس آیت میں مزید تسلی دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کے ایمان قبول نہ کرنے کی وجہ سے غمزدہ نہ ہوں۔ اگر ہمیں ان کا ایمان قبول کر لینا منظور ہوتا تو ہم ضرور ان پر ایسی نشانی اتار دیتے جس کی وجہ سے ان کے بڑے بڑے بھی اس نشانی کے سامنے جھک جاتے، لیکن ہمیں ان کی شقاوت معلوم ہے، اس لیے ہم ان کے سامنے ایسی کوئی نشانی نہیں اتارتے، لہذا آپ زیادہ غم فرما کر اپنی جان کو مشقت میں نہ ڈالیں۔ آیت نمبر 5 اور 6 میں ارشاد ہے، اور ان کے پاس رحمان کی طرف سے کوئی نئی نصیحت نہیں آتی مگر وہ اس سے منہ پھیر لیتے ہیں۔ تو بے شک انہوں نے جھٹلایا تو اب ان پر اس کی خبریں آئیں گی جس کا یہ مذاق اڑاتے تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ اور نصیحت پر مشتمل ایک کے بعد ایک آیت نازل فرمائی، اور ان کفار کا حال یہ ہے کہ جب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نئی نصیحت اور وحی نازل ہوتی ہے تو وہ اس کا انکار کرتے چلے جاتے ہیں، اور یوں دم بدم ان کا کفر بڑھتا جاتا ہے۔ فقط کذبوا، تو بے شک انہوں نے جھٹلایا۔ اس آیت میں قرآن مجید کا انکار کرنے پر مشرکوں کو وعید سنائی گئی اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرایا گیا،
چنانچہ ارشاد فرمایا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو قرآن لے کر ان مشرکوں کے پاس تشریف لائے ہیں انہوں نے اسے جادو، شعر اور سابقہ لوگوں کی کہانیاں کہہ کر جھٹلایا تو عنقریب جب انہیں دنیا میں قتل یا آخرت میں جہنم کا عذاب پہنچے گا تب انہیں خبر ہوگی کہ قرآن مجید اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلانے کا یہ انجام ہے، اور جب جھٹلانے کا نتیجہ ظاہر ہو گیا تو اس کے بعد ان کی شرمندگی اور ندامت کوئی فائدہ نہ دے گی۔ آیت نمبر 7، 8 اور 9 میں ارشاد ہے، کیا انہوں نے زمین کی طرف نہ دیکھا کہ ہم نے ان میں کتنی قسموں کے اچھے جوڑے اگائے؟ بے شک اس میں ضرور نشانی ہے اور ان کے اکثر ایمان والے نہیں، اور بے شک تمہارا رب ہی یقیناً بہت عزت والا مہربان ہے۔ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی آیات سے منہ پھیرنے والے، انہیں جھٹلانے والے اور ان کا مذاق اڑانے والے مشرکین نے کیا زمین کے عجائبات کی طرف نہیں دیکھا کہ ہم نے اس میں کتنی قسموں کی نباتات کے اچھے جوڑے اگائے اور ان سے انسان و جانور دونوں نفع اٹھاتے ہیں۔ بے شک اس میں یعنی زمین میں کتنی قسموں کے اچھے جوڑے اگائے جانے میں عظیم نشانی ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے کمال، اس کے علم کی کثرت اور اس کی رحمت کی وسعت پر دلالت کرتی ہے، اور یہ چیزیں ایمان قبول کرنے کی طرف راغب کرنے والی اور کفر سے روکنے والی ہیں، اور اس کے باوجود ان مشرکوں میں سے اکثر ایمان قبول کرنے والے نہیں، کیونکہ یہ کفر وہ گمراہی میں ڈوبے ہوئے اور سرکشی و جہالت میں منہمک ہیں۔ بعض مفسرین نے اس آیت کا یہ معنی بھی بیان کیا ہے کہ وہ لوگ جو قیامت میں دوبارہ زندہ کیے جانے کے منکر ہیں، ان کے لیے زمین میں مختلف قسموں کی بہترین اور نفع بخش چیزوں کی پیدائش میں اس بات کی دلیل موجود ہے کہ قیامت میں لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ جو رب تعالیٰ مردہ زمین سے ایسی چیزیں نباتات پیدا کرنے پر قادر ہے تو وہ ہرگز اس بات سے عاجز نہیں کہ مردوں کے بکھرے ہوئے اجزاء جمع کر کے قبروں سے انہیں زندہ اٹھائے، لیکن ان میں سے اکثر قیامت کے دن اٹھائے جانے پر ایمان نہیں لاتے۔ اور بے شک تمہارا رب یعنی اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا رب عز و جل ہی یقینی طور پر عزت والا ہے، وہی غالب اور کافروں کو سزا دینے پر قدرت رکھنے والا ہے، اور وہی بہت بڑا مہربان ہے، اور اسی نے اپنی رحمت سے مشرکوں کی فوری گرفت نہیں فرمائی بلکہ انہیں اپنا حال سنوار لینے کی مہلت دی ہے۔ آیت نمبر 10 میں ارشاد ہے، اور یاد کرو جب تمہارے رب نے موسیٰ کو ندا فرمائی کہ ظالم لوگوں کے پاس جاؤ۔ یہاں سے مشرکوں کی طرف سے پہنچنے والی اذیتوں پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پچھلے انبیاء اکرام علیہ الصلاۃ والسلام اور ان کی قوموں کے واقعات بیان فرمائے ہیں۔ ان کی ترتیب یہ ہے کہ نمبر 1 حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ الصلاۃ والسلام کا واقعہ، نمبر 2 حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ، نمبر 3 حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ، نمبر 4 حضرت ہود علیہ السلام کا واقعہ، نمبر 5 حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ، نمبر 6 حضرت لوط علیہ السلام کا واقعہ، اور نمبر 7 حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ۔ اس سے پہلے متعدد صورتوں میں انبیاء اکرام علیہ السلام کے واقعات گزر چکے ہیں۔ ان واقعات کو بار بار ذکر کرنے سے ایک مقصود یہ بھی ہے کہ مومن کے ایمان میں اضافہ ہو اور کافر پر مزید حجت قائم ہو جائے۔ اس آیت سے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کے واقعے کی ابتدا کی جا رہی ہے، چنانچہ ارشاد فرمایا کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ وہ وقت یاد کریں جب آپ کے رب عز و جل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت ندا فرمائی جب وہ مدین سے لوٹے اور انہوں نے رات میں درخت اور آگ دیکھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ اے موسیٰ تم ان لوگوں کے پاس جاؤ جنہوں نے کفر اور گناہوں کا ارتکاب کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ سورہ اعراف، سورہ یونس، سورہ ہود، سورہ طٰہٰ اور سورۃ مومنون میں گزر چکا ہے۔
آیت نمبر 11 میں ارشاد ہے جو فرعون کی قوم ہے کیا وہ نہیں ڈریں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف بھی رسول بنا کر بھیجا گیا تھا، مگر یہاں جو پیغام مذکور ہے وہ خاص فرعون کی قوم قبط کی طرف ہے تاکہ انہیں ان کی بد کرداری پر زجر فرمائیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ تم ظالم لوگوں کے پاس جاؤ اور وہ فرعون کی قوم ہے، انہوں نے کفر اور گناہوں کا ارتکاب کر کے اپنی جانوں پر ظلم کیا اور بنی اسرائیل کو غلام بنا کر اور انہیں طرح طرح کی ایذائیں پہنچا کر ان پر ظلم کیا۔ کیا وہ اللہ تعالیٰ سے نہیں ڈریں گے اور اپنی جانوں کو اللہ تعالیٰ پر ایمان لا کر اور اس کی فرمانبرداری کر کے اس کے عذاب سے نہ بچائیں گے؟ آیت نمبر 12 اور 13 میں ارشاد ہے عرض کیا ہے میرے رب میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے اور میرا سینہ تنگ ہوگا اور میری زبان نہیں چلتی، تو تو ہارون کو بھی رسول بنا دے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب عز و جل میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ وہ مجھے جھٹلائیں گے اور ان کے جھٹلانے سے میرا سینہ تنگ ہوگا، اور میں نے بچپن میں جو آگ کا انگارہ منہ میں رکھا تھا اس کی وجہ سے مجھے گفتگو کرنے میں بھی کچھ تکلف ہوتا ہے، تو میرے بھائی ہارون کو بھی رسول بنا دے تاکہ وہ رسالت کی تبلیغ میں میری مدد کرے۔ جس وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو شام میں نبوت عطا کی گئی اس وقت حضرت ہارون علیہ السلام مصر میں تھے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحان